मालक मुझे पकड़ के लेके आ रहा है। मालक मैंने फंसाया भाई को, मैंने पढ़ी ना और जैसे चाट मार दिया, इतनी गुस्से में था यार। मैं पढ़ा ही ना, मेरा हाथ और मैं लगा ही नहीं। ऐसी रोटी ला के एक बार लगाया तो भाग गया। हमें तो सिर्फ देखिए अपने चिल्ला भाई मैं तो भाग गया। कई लोग तुम लोग बताना, इतने लोग बताना इसमें सही है। दूसरे क्या मंदिर शरीफ ऐसे मारते हैं। यार मेरी बनावट छोड़ो। चलो सबुरु इन्ना व अखवातिहा हुवल मुस्नदु बादा दुखूली हाज़िहिल हुरूफी। इन्ना और उसके अखवात की खबर ये मुस्नद होती है इन हुरूफ के दाखिल होने के बाद। मरफूआत का ये बयान चल रहा है। मरफूआत में से अल्लामा ने फ़ाइल को बयान किया, मफ़ूल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु जिसका नाम नाइब फ़ाइल है उसको बयान किया। उसके बाद मुब्तदा और ख़बर को बयान किया और मुब्तदा और ख़बर के जितने भी अहकाम थे तमाम अहकामों को बयान फरमाया। अब मरफूआत की एक किस्म है इन्ना और उसके अखबात की खबर। अखबात का माना ये अखबात ये इख़वतुन की जमा है और अखबात का माना था बहनें। इन्ना और उसकी बहनें, और यहाँ पर क्योंकि बहन जो होती है अपनी बहन की मिस्ल होती है तो इसलिए यहाँ पर उसका लाज़िमी माना मिस्ल मुराद है। इन्ना और जो इन्ना के मिस्ल हैं इनकी खबर भी जो होती है वो मरफूआत से होती है। इन्ना ज़ैदन क़ाइम, तो खबर भी क्या है मरफूआत से है। असल में ये इन्ना और उसके अख़वात 5 हैं और इन्ना को लगाने के बाद में 6 हो जाएंगे। इनको कहा जाता है हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल, यानी वो हुरूफ जो फेल से मुशाबे हैं। तो ये हुरूफ जो होते हैं ये फेल से 3 चीज़ों में मुशाबे होते हैं, एक वज़न में, एक माना में और एक अमल में। वज़न में ये फेल के मुशाबे इस तौर पर होते हैं कि जिस तरीके से फेल सुलासी और रुबाई होता है इसी तरीके से ये हुरूफ भी जो होते हैं वो सुलासी और रुबाई होते हैं। इन्ना और अन्ना ये सुलासी है और कअन्ना ये रुबाई है। लैता सुलासी है और लाल्ला ये रुबाई है। तो जिस तरीके से यानी लफ्ज़ में मुशाबे होते हैं कि जिस तरीके से फेल
ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ حروف بھی جو ہوتے ہیں ثلاثی اور رباعی ہوتے ہیں۔ معنن مشابہت یہ ہے کہ جس طریقے سے افعال کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ انا جو ہے اور انا یہ حق تقتو کے معنی میں ہوتے ہیں، اور کأنا جو ہے یہ سب بہتو کے معنی میں ہے، اور لیتا جو ہے تمنیتو کے معنی میں ہے، اور لعل جو ہے وہ ترجیتو کے معنی میں ہے۔ تو جس طریقے سے فعل کا معنی ہوتا ہے ان کا بھی معنی ہوتا ہے، تو یہ معنی میں مشابہ ہو گئے۔ اور عمل میں بھی مشابہ ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے فعل ایک اسم کو رفع کرتا ہے اور دوسرے اسم کو نصب کرتا ہے، جیسے ضرب زید عمرا، تو ضرب فعل نے زید کو رفع کیا اور عمر کو نصب کیا۔ اسی طریقے سے یہ حروف بھی جو ہوتے ہیں ایک اسم کو نصب کرتے ہیں اور ایک کو رفع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے انا زیدن قائم، تو زید کو نصب کیا اور قائم کو رفع کیا، سمجھ گئے؟ تو یہ حروف فعل کے مشابہ ہیں تین چیزوں میں، وزن میں، معنی میں اور عمل میں۔ عمل پر یہ اعتراض واقع ہوگا کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ حروف فعل کے مشابہ ہوتے ہیں عمل میں، کہ جس طریقے سے فعل ایک اسم کو رفع کرتا ہے ایک کو نصب کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ حروف بھی جو ہے ایک اسم کو نصب کرتے ہیں ایک کو رفع کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اعتراض یہ ہے کہ فعل جو ہوتا ہے پہلے اسم کو رفع کرتا ہے اور دوسرے اسم کو نصب کرتا ہے، اور یہ حروف جو ہے پہلے اسم کو نصب کرتے ہیں اور دوسرے کو رفع کرتے ہیں، عمل میں کہاں مشابہ ہو گئے؟ فعل کا عمل یہ ہے کہ پہلے اسم کو رفع کرے دوسرے کو نصب کرے، اور ان حروف کا عمل یہ ہے کہ پہلے اسم کو نصب کرتے ہیں دوسرے کو رفع کرتے ہیں، تو عمل میں کیسے مشابہ؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے فعل عمل کرنے میں اصلی ہوتا ہے، اس کا عمل یہ ہے کہ پہلے اسم کو رفع کرے دوسرے کو نصب کرے، اور یہ حروف جو ہوتے ہیں عمل کرتے ہیں فعل سے مشابہ ہونے کی وجہ سے۔ اب مشابہت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہو بہو ویسی ہو جائے، بلکہ مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مشابہ ہیں تو اصل سے یہ تھوڑا کم ہو، اصل سے ہٹ کر ہم کہیں کہ زید شیر کی طرح ہے۔ اب زید کو جو شیر سے مشابہ دی جا رہی ہے اس بات میں نہیں کہ جیسے زید کے ایک درندہ ہے جانور ہے ایسی شیر جانور ہو گیا ہے، ہو بہو ویسی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ حروف فعل کے مشابہ عمل میں ہے، تو اب یہ ہو بہو جو ہوں گے فعل کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ فعل اصل ہے یہ کیا ہے مشابہ ہے، تو لہٰذا اب جو ہوں گے یہ اس سے کیا ہوں گے نیچے درجے کے ہوں گے، اور نیچے درجہ یہ ہے کہ وہ فعل جو ہے پہلے اسم کو رفع کرے گا تو یہ حروف جو ہے پہلے اسم کو نصب کریں گے، تاکہ جو ہے مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان فرق ہو جائے۔ ارے مشبہ یہ حروف ہیں اور فعل جو مشبہ بھی ہے، تو مشبہ جو ہوتا ہے وہ مشبہ بھی سے کمزور ہوتا ہے۔ زید مشبہ ہے، زید مشبہ بھی، اسد مشبہ بھی ہے، تو زید جو ہے وہ مشبہ جو ہوتا ہے مشبہ بھی سے کم ہوگا، کمزور ہوگا، سمجھ گئے؟ یہ فرق کریں۔ اب انہوں نے کہا کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر مسند ہوتی ہے۔ جب مسند کہا تو یہ جنس کے منزل میں ہے، یہ شامل ہے مبتدا کی خبر کو، کانا کی خبر کو، لائے نفی جنس کی خبر کو، اور وہ ما اللہ جو لیسا کے مشابہ ہیں اس کی خبر کو، کیونکہ وہ تمام خبریں جو ہوتی ہیں مسند ہوتی ہیں۔ تو هو المسند کہا تو یہ جنس کے منزل میں تمام خبریں شامل ہیں، اور جب کہا بعد دخول هذه الحروف، ان حروف کے داخل ہونے کے بعد، تو بعد دخول هذه الحروف جو یہ جنس فصل کے منزل میں ہے، اس نے جو ہے تمام خبروں کو انا کی خبر سے نکال دیا۔
ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پر ایک بہت موٹا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر مسند ہوتی ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد. تو ان حروف کے داخل ہونے کے بعد تو علامہ ابن حاجب کی اس عبارت سے تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ تمام حروف داخل ہوں گے. ان حروف کے داخل ہونے کے بعد مطلب یہ ہے کہ 6 حروف داخل ہوں گے تب انا کی خبر جو مسند ہوگی. انا انا کا انا لاکنہ لیتا لعل زیدن قائم تمام حروف داخل ہونے کے بعد مسند ہوگی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام حروف داخل ہوں گے تب مسند ہوگی. حالانکہ یہ خلاف واقعہ ہے اس لیے کہ تمام حروف کے داخل ہونے کے بعد مسند نہیں ہوتی ہے بلکہ اگر ایک حروف بھی داخل ہو جائے تو مسند ہوتی ہے. اتنا سمجھ گئے؟ علامہ ابن حاجب نے نیچے دیکھو بین السطور میں لکھا ہوا ہے بعد دخول احادی هذه الحروف مسند ہوتی ہے. ارے نیچے بین السطور میں اس کے بعد نیچے میں کہ ان حروف میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد کیا کہا ہے؟ کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد جب احد کی قید بڑھا دیں گے پھر یہ اعتراض کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. دیکھو کہتے ہیں هو المسند بعد دخول هذه الحروف یہ مسند ہوتی ہے ان حروف میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد جیسے ان زیدن قائم وامره كامر خبر المبتدا الا في تقدیمه الا اذا كان ظرفا اور مبتدا کی خبر کا حکم انا کی خبر کا حکم جو ہے مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے مبتدا کی خبر مفرد ہوتی ہے، جملہ ہوتی ہے، متعدد ہوتی ہے، غیر متعدد ہوتی ہیں، یہ مبتدا کی خبریں ہوتی ہیں. کبھی مفرد ہوگی، کبھی جملہ ہوگی، کبھی ایک ہوگی، کبھی ایک سے زائد ہوگی. تو علامہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے انا اور اس کے اخوات کی خبر بھی جو ہوگی کیا ہوگی؟ مفرد ہوگی، کبھی جملہ ہوگی، کبھی متعدد ہوگی اور کبھی غیر متعدد ہوگی. الا فی تقدیمی. ہاں ایک چیز میں اختلاف ہے، اختلاف اس چیز میں ہے کہ مبتدا کی خبر مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے. فداری رجل کہا جاتا ہے اور فداری زیدن بھی کہہ سکتے ہیں. مبتدا کی خبر مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے لیکن انا اور اس کے اخوات کی خبر جو ہے وہ ان کے اسموں پر مقدم نہیں ہوتی. فداری زیدن کہہ سکتے ہیں لیکن انا قائم زیدن نہیں کہہ سکتے ہیں. کیا؟ قائم زیدن یعنی انا کی خبر کو انا کے اسم پر مقدم کرنا جائز. اس کی وجہ کیا ہے کیوں مقدم نہیں کرے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے پڑھا ہے کہ یہ حروف جو ہے فعل سے مشابہ ہونے کی وجہ سے عمل کرتے ہیں. تو یہ ہے عامل ضعیف. کیا ہے یہ؟ اور آپ کو میں نے پچھلے بتایا تھا کہ عامل ضعیف کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے معمولوں میں ترتیب ہو. ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسم ہو بعد میں خبر ہو. ترتیب ہوتی ہے تو یہ عمل کرتے ہیں. اگر ترتیب الٹی ہو جاتی ہے تو چونکہ عامل ضعیف ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ عمل نہیں کرتا. برخلاف فعل کے فعل جو ہوتا ہے وہ عمل کرنے میں قوی ہوتا ہے. فعل کے جو معمول ہوتے ہیں ان معمولوں کو ایک دوسرے سے مختلف کرتا ہے. سمجھ لو آپ کو. تو یہ عامل ضعیف ہوتے ہیں اور عامل ضعیف کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے معمولوں میں ترتیب ہو. ترتیب یہ ہے کہ پہلے اسم ہو بعد میں خبر ہو. اگر خبر کو اسم پر مقدم کر دیں گے ترتیب پلٹ جائے گی اور یہ عامل ضعیف جو ہے وہ عمل نہیں کر پائے گا. اس لیے مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے اور ان حروف کی خبر کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے عامل ضعیف ہونے کی وجہ سے. ہاں علامہ ابن حاجب کہتے ہیں کہ ہاں ایک کے ہے کہ انا کی خبر کو اس کے اسموں پر مقدم کر سکتے ہیں جبکہ خبر جو وہ ظرف بات ہو. آپ کہو گے انا فی الدار زیدن، کیا کہو گے؟ زیدن کہنا جائز ہے اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے الظرف
ما يتوسع فيه ولا يتوسع في غيره کہ ظرف کے اندر وہ وسعت ہوتی ہے جو وسعت اس کے غیر میں نہیں ہوتی ہے. ظرف کو مقدم کر دو ہر صورت میں کیا ہوتا ہے عمل ہو جاتا ہے. سمجھ بات کو بولو. وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خبر المبتدائی اور انا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے الا فی تقدیمہ مگر اس کی تقدیم میں الا اذا کان ظرفا مگر جبکہ یہ ظرف ہے. خبر للتی لنفی الجنسی دیکھیے جتنے حروف ہیں یہ تمام مؤنث ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اس لیے خبر للتی اس لا کی خبر جو جنس کی نفی کے لیے آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی خبر بھی مسند ہوتی ہے لا کے دخول کے بعد. اب وہی اعتراض ہے کہ هو المسند یہ جنس کے منزل میں ہے تمام خبروں کو شامل ہے اور بعد دخولیہ کہا تو یہ فصل کے منزل میں ہے. بعد دخولیہ کا مطلب یہ ہے کہ مسند ہو لا کے دخول کے بعد اور وہ تمام خبریں جو مسند ہوتی ہیں وہ لا کے دخول کے بعد نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان حروف کے داخل ہونے کے بعد ہوتی ہیں. تو بعد دخولیہ جو ہے یہ فصل کے منزل میں ہے. اب لا نفی جن کے تعلق سے یہاں پر نفی کس کی ہوتی ہے تو اس تعلق سے علامہ جامی نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر نفی جو ہوتی ہے وہ صفت کی نفی ہوتی ہے وہ جنس کی نفی نہیں ہوتی ہے. لا نفی جنس سے مراد کیا ہے کہ جنس شے کی نفی نہیں ہوتی ہے بلکہ صفت کی نفی ہوتی ہے. آپ کہو لا رجلا فی الدار گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر جنس کی نفی ہے بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. یہاں پر صفت کی نفی ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی مرد کھڑا نہیں ہے. کیا ہے جنس کی نفی نہیں ہوتی بلکہ صفت کی نفی. دیکھو بین صدور میں دینے نیچے اے لنفی حکم الجنسی یعنی جس جنس کے حکم کی نفی ہوتی ہے لا رجل قائم جیسے کوئی مرد کھڑا نہیں ہے تو یہاں پر رجل کی نفی نہیں ہے بلکہ مرد کے قیام کی نفی ہے. لا رجل قائم کوئی مرد کھڑا تو یہاں پر جنس کی نفی نہیں ہے جنس رجل کی بلکہ یہاں پر صفت کی نفی ہے کہ کوئی مرد کھڑا نہیں ہے. مطلب یہ کہ قیام کی نفی ہے نہ کہ رجل کی نفی. انہوں نے مثال دی ہے لا غلام رجل ظریف فیہا مرد کا کوئی غلام گھر میں شریف نہیں ہے. تو دیکھیے یہاں پر غلام رجل لا کا اسم ہے اور ظریفن جو ہے لا کی خبر اول ہے اور فیہا جو ہے لا کی خبر ثانی ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ نحو کی دوسری کتابوں میں لائے نفی جنس کی مثال بیان کی جاتی ہے لا رجل فی الدار سے ہے نہیں ہدایت نحو کے اندر پڑھا. اور بھی کتابوں کے اندر جو ہے لا نفی جنس کی مثال جو کس سے ہے لا رجل فی الدار سے ہے. تو پھر انہوں نے مثال مشہور سے عدول کر کے لا غلام رجل ظریف فیہا کیوں کہا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے مثال مشہور میں یہ احتمال تھا کہ فدار جو ہے لا کی خبر نہ ہو بلکہ فدار جو ہے وہ رجل کی صفت ہو جائے. فدار کے اندر یہ احتمال تھا لا رجل فدار کے اندر کہ فدار لا کی خبر نہ ہو بلکہ فدار رجل کی صفت ہو جائے اور اس کی خبر یہاں پر محذوف ہو جائے. تو چونکہ وہاں پر فدار جو خبر ہے اس کی صفت ہونے کا احتمال تھا اور یہاں پر جو مثال بیان کی ہے لا غلام رجل ظریف تو یہاں پر ظریف کے جو ہے وہ لا غلام رجل کی صفت ہونے کا احتمال نہیں ہے اس لیے کہ غلام رجل یہ منصوب ہے اور ظریف کیا ہے مرفوع ہے. تو ظریف جو غلام رجل کی صفت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ موصوف صفت کا اعراب کیا ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے. تو یہاں تو احتمال نہیں ہے کہ یہ ظریف جو ہے غلام رجل کی خبر ہو جائے
لیکن وہاں پر جو لا رجل فدار کا اعتماد تھا کہ فدار جو ہے وہ رجل کی صفت ہو جائے، تو لہذا وہاں پر خبر کا صفت سے التباس ہو رہا تھا، خبر کا، اس لیے جو ہے وہاں پر اس مثال سے عدول کیا، اور یہاں پر جو ہے خبر کا صفت سے التباس نہیں ہو رہا، اس لیے اس مثال کو یہاں پر ذکر کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب کہتے ہیں کہ وَيُحْذَفُ كَثِيرًا، اور زیادہ تر جو ہے لائے نفی جنس کی خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے لا مالا، لا رجلا، خبر کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ اور ایک قبیلہ ہے بنو تمیم، بنو تمیم جو ہے لا کی خبر کو ثابت ہی نہیں مانتے۔ بنو تمیم، دیکھیے جمہور کا مسلک تو یہ ہے کہ لا کی خبر ہوتی ہے، اور یہ بات الگ ہے کہ کبھی کبھی زیادہ تر جو ہے لا کی خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ ایک بنو تمیم قبیلہ یہ کہتا ہے کہ وہ لا کی خبر کو ثابت ہی نہیں مانتے۔ اصل میں لا یثبتونہ کی دو وجہ ہیں، اس میں دو کیا ہے احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ بنو تمیم لا کی خبر کو مانتے ہی نہیں ہیں، ثابت ہی نہیں مانتے کہ لا کی خبر نہیں ہوتی ہے، اور جہاں پر لا مالا ہے تو وہاں پر لا مالا جو ہے انتفل مال کے معنی میں ہے۔ اس کے معنی میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ لا کی خبر کو تو مانتے ہیں لیکن اس کو لفظوں میں ثابت نہیں رکھتے بلکہ اس کو ہمیشہ حذف کر دیتے ہیں۔ تو دو مطلب ہو گئے، کیا کہ لا یثبتونہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ لا کی خبر کو مانتے ہی نہیں، کہ لا کی خبر نہیں آتی۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ لا کی خبر کو مانتے تو ہیں لیکن اس کو لفظ کے اندر ثابت نہیں مانتے بلکہ ہمیشہ اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں وَيُحْذَفُ كَثِيرًا، اور اکثر اس کو حذف کیا جاتا ہے وَبَنُو تَمِيمٍ لَا يُثْبِتُونَهُ، اور بنو تمیم جو ہے اس کو ثابت ہی نہیں مانتے۔ اب اس میں دو احتمال کہ یا تو بالکل ہی نہیں مانتے یا مانتے تو ہیں لیکن لفظ کے اندر ہمیشہ اس کو ثابت نہیں مانتے بلکہ ہمیشہ اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو ترجمہ دیکھ لو، انا اور اس کے اخوات کی خبر مسند ہوتی ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد، جیسے انا زیدن قائم، انا کی خبر کا حکم مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح ہے مگر اس کی تقدیم میں مگر جبکہ ظرف ہوں۔ اس لا کی خبر جو جنس کی نفی کے لیے آتی ہے مسند ہوتی ہے لا کے داخل ہونے کے بعد، جیسے لا غلام رجل ظریف فیہا، ویحذف کثیرا، اور لا کو اکثر لا کی خبر کو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے، اور بنو تمیم اس کو ثابت ہی نہیں مانتے۔ لیکن شبہتو کے یا تشبہتو کے، تشبہتو کے معنی میں ہاں دونوں۔ انتقال مال والی کون سی صورت ہے؟ ہاں انتقال مال والی کون سی صورت؟ لا مالا، کیا کہتے ہیں انتقال مال کا معنی۔ اصل میں وہ جو ہے نا کہ انا جو ہے یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور لا کننا جو ہے وہ استدراک کے لیے آتا ہے، اس کے لیے۔ تو اب یہاں پر یہ کہہ سکتے ہو کہ انا جو شبہتو کے معنی میں ہے، اور لا کننا جو ہے استدرکتو کے معنی میں، اس کے استدراک کے لیے آتا نا، استدرکتو کے معنی میں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ مسند ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد، وہ تو پہلے سے نہیں سمجھا، جیسے انا اس میں خبر پہلے سے داخل ہونے کے بعد مسند پہلے سے مسند ہے، لیکن اب یہ مسند جو ہے وہ مبتدا کی خبر ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے،
بلکہ اب جو مسند ہے وہ ان حروف کی خبر ہونے کی حیثیت سے ہے. سمجھے؟ مسند تو ہے لیکن اب اس کی اسناد جو ہوگی وہ ان حروف کی وجہ سے ہوگی. اب ان حروف کا جو مسند ہونا ہوگا وہ کس اعتبار سے ہوگا؟ وہ کیا ہے مرفوع ہونے کی صورت میں ہوگا اور مرفوع جو ہوگا انا کی خبر بنے گی. اور وہاں پر جو مرفوع ہے مسند ہے وہ انا کی خبر ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ مبتدا کی خبر ہونے کی حیثیت سے. سمجھے؟ تو یہاں مسند ہے وہ ان کی خبر ہونے کی حیثیت سے ہے اور وہاں پر مسند ہے مبتدا کی خبر ہونے کی حیثیت کا فرق ہے. سمجھو اور بولو کوئی بات گھر میں آپ بولو. ہاں بھائی موسم سے دماغ کو گھر تو بس وہ نہیں ہے بھائی کوئی ہو تھوڑا بہت کہہ دیا اس کو بالکل ختم کر دو گھر ذہن کتاب بھی ذہن لگا لو. ہاں بولو اب